دیر آئے درست آئے، پاکستان والوں کو سمجھ میں آ گیا کہ جنہ ان کے لیے کوئی بہت بڑا مسیحا نہیں تھا، بلکہ آج جو دردشا ہے پاکستان والوں کی وہ اسی کی وجہ سے تھی۔ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، تصویریں آپ دیکھیے۔ بے شرموں کی طرح گن پوائنٹ پہ 25 روپے کی روٹی اور 35 روپے کا نان بیچ رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس ملک میں اناج کال نہیں، راج کال ہے۔ پاکستان سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں جن کو آپ اپنی اسکرین پر ابھی دیکھ رہے تھے۔ جوتے مارے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں۔ تصویر جنہ کے علاوہ عاصم منیر کی بھی نظر آ رہی ہے، شہباز شریف کی بھی نظر آ رہی ہے۔ جو جس کو سمجھ میں آ رہا ہے، جو اس وقت حکومت میں ہیں، جو پہلے رہی ہیں، جنہوں نے بنا دیا اس دیش کو، سب کو جوتے پڑ رہی ہیں۔ یہ ہے پاکستان کے حالات۔ تو پاکستان کا جو فیوچر ہے نا، وہ 2-3 ہمیں تاریخ بتاتی ہے آپشنز ہے۔ ایک آپشن ہے انارکی کا، خانہ جنگی کا، افراتفری کا، قتل و غارت کا۔ بلوچ نوجوان لاپتہ ہوتے ہیں، پاکستان میں پشتون نوجوان لاپتہ ہوتے ہیں، پاکستان میں پنجاب میں سوال اٹھانے والے لاپتہ ہوتے ہیں، پاکستان میں شاعر اور صحافی لاپتہ ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر سیاستدان اور وکیل لاپتہ ہوتے ہیں، پاکستان میں ماؤں کے بچے لاپتہ ہوتے ہیں، مائیں انہیں ڈھونڈتی رہتی ہیں، سڑکوں پہ بیٹھی رہتی ہیں اور خبر نہیں چلتی۔ 8 دہائیوں کے جوکا کو اگر ہم دیکھیں تو آج پاکستان کدھر کھڑا ہے جی؟ اکنامک چیلنجز، انتظامی چیلنجز، نظریاتی چیلنجز، اس کے پورے ایک شکنجے میں نظر آتا ہے۔ باہر نکلنے کا راستہ جو اس وقت برسر اقتدار ہے ان کے پاس تو بظاہر نظر نہیں آتا۔ اور اگر نہیں نکلے، لوگوں نے اپنا زور بازو سے اپنا حق نہیں چھینا، تو پاکستان کا جو فیوچر ہے نا، وہ 2-3 ہمیں تاریخ بتاتی ہے قتل و غارت کا۔ وہ ہمارے سامنے 4-5 ملک ہیں جو کہ میری نظر میں وہ آپ کے پاس ماڈل ہے۔ ایک ہے عراق ہو گیا، سیریا ہو گیا، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، یہ اس طرح کے جو ملک ہیں۔ یہاں کیا ہوا کہ یہاں جابر بہت جناب ڈکٹیٹر بیٹھے تھے بڑے سالوں سے، اور کسی وجہ سے جب ان کی ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی، ان کی طاقت ختم ہوئی، تو اتنا کھوکھلا تھا ملک کہ وہاں خانہ جنگی شروع ہوگی، آپ میں افراتفری شروع ہوگی۔ باہر سے لوگوں نے آ کے اس کے اندر آ کے عمل دخل کیا، اور عراق میں جس طرح آج کل کے حالات ہیں، کہیں جنگ ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی، ملیشیا ہیں آپس میں لڑتے ہیں، قتل و غارت ہے، مہنگائی ہے، سیفٹی نہیں ہے۔ لیبیا تو بالکل تباہ ہو گیا، 4 ملک 5 ملک بن چکا ہے۔ سیریا کے اندر خانہ جنگی جاری ہے، سخت، ایک تو شیعہ سنی کا ہے، پھر کرسچنز کا، اور دوسرا ہے، اور عجیب عجیب جو اسرائیل نے کسی کو لا کے بٹھایا ہوا ہے، جو جولانی ان کا اس وقت صدر امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، ترک کسی اور کو سپورٹ کر رہے ہیں، یو ای والے کسی اور کو سپورٹ کر رہے ہیں، پیچھے سے کوئی اور سپورٹ ہو رہا ہے۔ افراتفری، بہت برا حال ہے ملک کا۔ اور اسی طریقے سے آپ کا سوڈان اور نمال۔ تو یہ ایک پاکستان کا فیوچر ہے کہ جب یہ سسٹم کولیپس کرتا ہے، تو سسٹم کولیپس کرتا ہے یا باہر سے کوئی آتا ہے آپ کے اوپر جنگ کرتا ہے، جس طرح امریکہ نے جنگ کر دی، بمباری کر دی، عراق کے اوپر کر دی، سیریا کے اندر اس نے ٹیررسٹ آئیسس وغیرہ کو، داعش کو سپورٹ کر کے اسد کو نکالا۔ اچھا آدمی اسد نہیں لا، ڈکٹیٹرشپ تھی ساری، صدام کی بھی ڈکٹیٹرشپ تھی، قذافی کی بھی ڈکٹیٹرشپ تھی، صومالیہ، سوڈان، سب جگہ جہاں آپ ایک ڈکٹیٹرشپ رکھتے ہیں نا، جہاں آپ مضبوط جمہوری آپ ادارے نہیں ہوتے، عوام ان کے پیچھے نہیں ہوتی، تو وہ ملک کولیپس کرتا ہے۔ یہ پاکستان کا فیوچر ہے ایک۔ تو یہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، اور اس کے ٹوٹنے کی چانسز زیادہ اس لیے ہیں کہ پاکستان کی فالٹ لائنز بہت ہیں۔ پاکستان کی پروونشل فالٹ لائن، صوبائیت ہے، قومیت ہے، لسانی طور پر ہم علیحدہ ہیں، ہمارے فرقہ وارانہ بہت ہمارے میں ہے، ہمارے مذہبی ہمارے بہت سخت تصادم ہے، بہت مختلف چیزیں ہیں پاکستان میں۔ اور چونکہ پیٹ نہیں بھرا ہوا، تو جب پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا تو جتنی یہ فالٹ لائنز جن کو کہتے ہیں، ان کو ہوا دے کے، آگ لگا کے، ان کو تیلی ان کے اوپر پھینک کے، ان کو پھینک کر، ان کو بھڑکا کر بہت آسان ہوتا ہے۔ تو یہ تو پاکستان تو پکی پکائی کھیر ہے ٹوٹنے کے لیے، اگر کوئی کرنا چاہے، چونکہ اس کے اندر کے ادارے بالکل کمزور ہو کے کھوکھلا ہو چکا ہے پاکستان، دیمک لگ چکا ہے پاکستان۔ کس کی وجہ سے؟ فوج کی حکمرانی کی وجہ سے، فوج کے قبضے کی وجہ سے، جو 1951 سے لے کر آج تک قبضہ رہا ہے، اور تمام اداروں کو انہوں نے کمزور کیا۔ اس وقت ایک یہ فیوچر ہے۔
दूसरा फ्यूचर है जी कि इसी तरह चलता चलता ये कब्जा करेगा पाकिस्तान के ऊपर, ये और जुल्म करेगा, लोगों को डरा धमका के बिल्कुल खत्म करके किसी की कोई जुर्रत नहीं होगी कि वो सर भी उठा सके। ये मॉडल हमारे सामने एक बर्मा का है और एक नॉर्थ कोरिया का है। बर्मा का मॉडल कमजोर है नॉर्थ कोरिया से, इसलिए कि बर्मा में कोई 8 या 10 तकरीबन जो है वो बगावतें चल रही हैं जिस पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, बस वो लड़ रहे हैं। जिस तरह ये बलूचिस्तान में चल रहा है और जिस तरह केपी में चलेगा, और ये आगे बढ़ के और भी अंदरून आपका आ जाएगा, कश्मीर में भी ये शुरू हो जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान में भी शुरू हो जाएगा, सिंध में भी शुरू हो जाएगा। तो एक ये बस ये स्टेटस को इसी किस्म का रहेगा कि जी फौज कहीं कब्जा है कहीं कब्जा नहीं है, कहीं झगड़ रहे हैं कहीं लड़ रहे हैं कहीं मर रहे हैं और अपने आप को शहीद कह रहे हैं, एक ही है। तो दिस इज द बर्मा मॉडल। सबने कहा कि ये क्यों किया, बोला आप लोग होली मनाते हो उसके पहले होलिका दहन करते हो, तो हम इंडिपेंडेंस डे मनाते उससे पहले चर्च फूंकते हैं। ऑन ए सीरियस नोट, ये इसलिए चर्च फूके थे, ब्लास्फेमी, इस निंदा कानून, ये चर्च ने हमारे अल्लाह के बारे में तो ठीक नहीं ही बोला होगा, लगा दो आग, बस यही चल रहा है पाकिस्तान में, सब चंगासी। और इस बीच पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है पता है? कल आपने देखा कि नहीं वो वीडियो? वहां जन गण मन ये चल रहा है और सारे जहां से अच्छा चल रहा है स्क्रीन लगाकर, और फिर मतलब ये जम्मू कश्मीर का जो हमारे वाला का मुख्यमंत्री है उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ कल इंडिपेंडेंस डे। हाँ, इंडिपेंडेंस डे के भाषण में उसने किया कि इंशाअल्लाह वो हिस्सा भी भारत में आना चाहता है, इंशाअल्लाह हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, इंशाअल्लाह दोनों को मिला दो मोदी जी। हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इस तरह खराब हो रही है कि वहां पे कई सारे लोग अपनी सरकार और मुनीर पे जूते चप्पलों से हमला कर रहे हैं, उनके पोस्टरों को फाड़ रहे हैं, यहां तक कि बहुत सारे वहां पे हड़ताल भी चल रहे हैं। मुनीर ने जिस तरह से पाकिस्तान को अपने कब्जे में लिया हुआ है, माना जाता है कि 95% तक वही संभाल रहा है। इसके अलावा 5% सिर्फ वहाँ के सरकार यानी शहबाज शरीफ और जो बाकी के मंत्री हो गए, चाहे हो गया, चाहे रक्षा मंत्री हो गया या फिर कोई भी, वह सब 5% के अंदर आते हैं। 95% तो सिर्फ मुनीर ही चला रहा है और वे जैसा कहता है वहाँ की सरकारें वही काम करती है। इसी चीज को लेकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा गुस्सा रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की हालत डिक्टेटरशिप से नहीं संभलने वाली। मुनीर ने अपने विपक्ष यानी कि इमरान खान को तो जेल में डाल दिया है और वहाँ की सरकारें कठपुतली की तरह काम कर रही हैं और वो जो चाहता है वो कर रहा है। इसी वजह से बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक पूरी तरह से अपनी अपनी आज़ादी की मांग की जा रही है क्योंकि इस डिक्टेटर से हाथ से छुड़ाना पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ज़रूरत बन गया है। मुनीर पाकिस्तान का ज़्यादातर पैसा अपनी मिलिट्री में लगाता है और वहाँ के एजुकेशन और अन्य चीज़ों पे पूरी तरह से पैसा नहीं लगाता है, जिस वजह से वहाँ के हालात और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं।